اچھا یہ بتائیے پھر اس میں اصرار کیوں ہے؟ یہ 12 کا جو اصرار ہے، اور ہمارے ہاں تو ظاہر ہے 12 کو ہی اس دن کو لیا جاتا ہے ولادت کے طور پہ، یہ کیوں لیا جاتا ہے؟ یعنی وہ جو ایک قول ہے 12 کا، جی جی اس کو سامنے رکھا جاتا ہے، کیا مطلب وہ ہمارے وہ علماء اور وہ لوگ ان کے سامنے یہ تحقیق نہیں ہے؟ میرا خیال یہ ہے کہ پہلے آج سے کوئی 25 سال 30 سال پہلے یا اس سے بھی کچھ سال پہلے جائیں تو ہمارے بزرگ اور اساتذہ ہمیں بتلاتے رہے ہیں کہ پہلے یہ لوگ جو ہیں 12 ربیع الاول کو یوم وفات کے طور پہ مناتے تھے۔ تو ان کے ہاں بھی اختلاف ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وہ نہیں اس اختلاف کو مانتے، وہ بھی ان کے ہاں بھی 12 ربیع الاول جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے، یعنی کہ ولادت کے اعتبار سے کنفرم نہیں ہے، وفات کے اعتبار سے کنفرم ہے۔ تو پہلے وہ یوم وفات کے طور پہ اس کو مناتے تھے، لیکن اب وہ جو بدعت ہوتی ہے، بدعت کے چونکہ پاؤں نہیں ہوتے ہیں، وہ بدلتی رہتی ہے، اور مختلف زمانوں میں مختلف علاقوں میں ہر جگہ پہ وہ اپنے مختلف رنگ جو ہے وہ دکھاتی رہتی ہے۔ تو انہوں نے اب اس کو چونکہ انہوں نے ایک دفعہ وہ یوم وفات منانا تھا، تو یوم وفات چونکہ 12 کو ہی تھا، اب انہوں نے یہ سوچا کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فوت ہی نہیں ہوئے، تو ہم یوم وفات کیوں منائیں؟ تو یوم وفات کو ہی جب انہوں نے یوم ولادت میں منایا، بدل دیا اور تبدیل کر دیا، منانا شروع کر دیا، تو پھر وہ تحقیق کے پیچھے نہ چلے، بلکہ انہوں نے وہ جو ایک چیز تھی جو دن پہلے مناتے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اسی دن کو یوم ولادت جو ہے وہ منا لیتے اور ہیں۔ فائدہ یہ بھی ہوگا کہ وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا عقیدہ ہے، وفات کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ اس علیہ کی وسلم ہم کی نفی وفات بھی کر سکیں گے، نفی بھی ہو جائے گی، ظاہر ہے جی جی۔ یہ دن پھر اس کا تو وفات اگر وہ کے 9 طور کو پہ مناتے نا ہاں تو پھر بعض لوگوں نے کہنا تھا چلیں جی ہم 9 کو یہ منا لیتے ہیں اور 12 کو 12 وہ کو منا وفات لیں گے، منا ہاں۔ لیتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے اعتبار سے جو ہے وہ ایک رستہ بند کیا اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے، جو بھی ان کا عقیدہ تھا، تو انہوں نے کہا جی ہم اس دن کو منائیں گے تاکہ کوئی پھر یوم وفات کو نہ منا سکے۔